تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے۔ اور تن من دھن تیرے قدم پر بارے، تن من دھن تیرے قدم پر بارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل روحانیت کی راجدھانی، ہمارے مخدوم حضور سیدی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دیار میں ہم ان کے جد کریم، ان کے جد اعلیٰ مولائے کائنات، فاتح خیبر، مشکل کشا، تاجدار حل عطا، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، ابو الحسنین ابو الائمہ حضرت سیدنا مولا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جشن ولادت کے موقع پر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ حضرت پیر سید انیس میاں صاحب قبلہ نے تقریباً 3 مرتبہ اس سے پہلے مجھے مدعو کیا، لیکن کبھی بغداد شریف کا بلاوا، کبھی کچھ اور کبھی کچھ میں حاضر نہ ہو سکا، اور آج میں اپنے مخدوم کی بارگاہ میں سرکار اشرف سمنا کے قدموں میں ان کے جد کریم کی سیرت پڑھنے کے لیے اور ان کے یوم ولادت کے موقع پر حاضر ہوں۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ذکر مولا علی کرنے والے ذکر علی کر رہے ہوں گے، مگر ہم ایسی مضبوط جگہ پر بیٹھ کر ذکر علی کے مرتضیٰ کر رہے ہیں جہاں پر خود مولائے کائنات کی نگاہ آٹھوں پہر 24 گھنٹہ اپنے اس شہزادے پر ہوتی ہے جسے دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے جانتی ہے۔ میں آپ کے سامنے مولا مشکل کشا کی ولادت پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر میں مولا مشکل کشا کی ولادت پڑھنا چاہتا ہوں، مولود مولائے کائنات پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یاد رکھیے اچھی طرح سے، علی مرتضیٰ اس ہستی کا نام ہے، اللہ اکبر، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں میں فرمایا ہے۔ ابھی وقت ہوگا تو وہ باتیں آئے گی، آپ سنیں گے۔ اللہ اکبر، علی اس ہستی کا نام ہے کہ اللہ اکبر جس جنگ میں مولا علی تشریف لے گئے، علی پوری زندگی کبھی کوئی جنگ ہارے ہی نہیں۔ مولا مشکل کشا نے زندگی کی ہر جنگ جیتی ہے۔ مولا مشکل کشا نے تلوار اٹھائی ہے، کبھی وہ بچ کے نکل نہیں سکا ہے۔ مولا وہ مشکل کشا ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں گیا ہے۔ یاد رکھنا، ہم اہل سنت مولا علی کے ذکر کو بطور وظیفہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں صوفیہ کے نزدیک ناد علی روز پڑھی جاتی ہے۔ علی کا ذکر وہ ہے جسے عبادت قرار دیا گیا ہے۔ مولا علی کا ذکر وہ ہے جو بلاؤں کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ مولا علی کا ذکر وہ ہے کہ اللہ اکبر پڑھنے والا علی علی کرتے کرتے ولی بن جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے امام لکھتے ہیں، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ اللہ اکبر، مولا مشکل کشا وہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیث میں جس کے فضائل آئے ہیں وہ مولا علی ہے۔ اعتقاد الاحباب میں سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی امام احمد ابن حنبل کا یہی قول نقل کیا ہے
کہ سب سے زیادہ صحیح احادیث جس کی فضیلت میں بیان ہوئی ہے وہ مولا علی ہے. ہم اہل سنت کا عقیدہ اگرچہ یہ ہے اور یقیناً ہے اور صحیح ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر ہیں، لیکن فضائل سب سے زیادہ مولا علی کے حدیثوں میں آئے ہیں. تو سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے سب سے زیادہ فضائل مولا علی کے لکھے اس کتاب میں. تو کچھ مینڈکیوں کو زکام ہو گیا اور انہوں نے کہا یہ اشرف تو رافضی ہو گئے کیونکہ انہوں نے علی کی فضیلت زیادہ بیان کر دی. اس کا مطلب یہ بیماری کوئی نئی نہیں ہے. ذکر علی پہ بخار آنا یہ نئی بیماری نہیں ہے، پرانی ہے. لیکن لڑے تھے کس سے؟ مخدوم اشرف صاحب سے. غوث العالم سے لڑنے نکلے تھے. یہیں آس پاس کے تھے، میں شہر کا نام نہیں لوں گا، دلوں کا تعلق بڑا کمزور ہوتا ہے. آس پاس کا گاؤں کا نام مجھے یاد ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو صحائف اشرفی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ واقعہ موجود ہے اور سیرت میں جتنی کتابیں سب میں موجود ہیں. وہ کہا یہ رافضی ہو گئے. بھائیو رافضی بھی کوئی شیخین کی فضیلت بیان کرتا ہے؟ بتائیں نا. مولا علی نے خلفائے راشدین پہ، مخدوم صاحب نے خلفائے راشدین پہ کتاب لکھی اور مینڈکیاں زکام چھینک کر کے کہہ رہی یہ تو رافضی ہو گئے. ارے کیوں رافضی ہوئے؟ ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کی، پھر بھی بولے رافضی ہو گئے. فاروق اعظم کی فضیلت بیان کی، پھر بھی رافضی ہو گئے. عثمان غنی، بس بات کتنی، علی علی زیادہ کر دیا. لیکن وہ مخدوم صاحب تھے بھائیو، انیس میاں نہیں تھے صبر کر کے بیٹھ جائیں، عزیز میاں نہیں تھے چپ کر کے بیٹھ جائیں. کیا اب کیا کرو گے؟ چلو بھئی ذکر علی زیادہ کر دیا تو کیا کام مناظرہ کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے کر لو. کب کرو گے؟ کہا جمعہ کے دن کریں گے. کب کرنا ہے مناظرہ؟ جمعہ کے دن. مخدوم صاحب نے بڑی سادگی سے کہا جمعہ آنے دو دیکھا جائے گا. جمعہ آنے دو دیکھا جائے گا. اور جمعہ آیا تو صحیح لیکن کوئی جمعہ میں آ نہیں سکا. جملے پہ غور فرمائیں. کیا بات ہے. جمعہ آیا مگر کوئی جمعہ میں آ نہیں سکا. کیوں؟ ایسی بارش ہوئی اور طوفان آیا کہ سیلاب آ گیا، کوئی نہیں آ سکا. نہ امام، نہ مؤذن، نہ مقتدی جمعہ پڑھنے کوئی نہیں آئے. مناظرہ بھی نہیں ہوا، جمعہ بھی نہیں ہوا. تو کسی نے چھینکتے ہوئے کہا یہی ایک جمعہ تھوڑی ہے، آئندہ پھر جمعہ آنے دو تب مناظرہ کریں گے. پھر دوسرا جمعہ آیا، پھر طوفان آیا، پھر سیلاب آیا، وہ دوسرا جمعہ بھی نہیں ہوا. تو کسی ہوش مند آدمی نے کہا اشرف کو نہ چھیڑنا، مناظرہ رہنے دو ورنہ پوری زندگی جمعہ نہیں پڑھ سکو گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے مولا علی، فیضان مخدوم سمنا، خاندان مخدوم سمنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب ان لوگوں کو بلا کے حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا کہ مناظرہ کرنے والوں سنو، جب تم اپنے باپ کا ذکر کثرت سے کرتے ہو تو سیدوں کو بھی تو اتنا اختیار دیا جائے کہ وہ بھی اپنے باپ کا ذکر زیادہ کر دیا. سبحان اللہ. فرمایا کہ میں سید، مخدوم صاحب نے فرمایا میں سید ہوں، مجھے میرے باپ کا ذکر زیادہ کرنے کا حق ہے. ارے تیرا باپ شرابی ہوتا ہے میرے بھائی، میں تم سے کہہ رہا ہوں ذرا غور کیجئے، شرابی ہوتا پھر بھی کہتے ہیں ابا حضور. شرابی کو ابا حضور کہا تو باب مدینۃ العلم کی اگر سید نے تعریف کر دی تو تکلیف کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر ہیں. ارے اسی خانقاہ سے تو آواز اٹھی تھی مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ، غالباً آج کل ان کا عرس بھی چل رہا ہے، ان کی بارگاہ میں خراج ہے. اس سید نے کس طریقے سے اہل سنت کی ترجمانی کی، اور بلکہ وہ تو مخدوم ملت ہے، وہ تو تخلص بھی سید رکھا کرتے تھے کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. تو عرض یہ کر رہا تھا سنیو یاد رکھو ذکر مولا علی کی محفل ہے، بہت دیر نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا کہ میں سمیٹ رہا ہوں اور جلدی سے سمیٹ لیتا ہوں. مولا مشکل کشا بہت بہادر تھے، بہت بازو بڑے موٹے موٹے تھے، سینہ چوڑا تھا اور داڑھی بھی جو ہے آپ
آپ کی اتنی گھنی تھی کہ پورے سینے کو داڑھی گھیر لیا کرتی تھی آپ کی داڑھی, اور بہت خوبصورت تھے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور کندھے آپ کے بڑے نرم تھے, حالانکہ جب بازو موٹے ہوتے ہیں تو کندھے نرم نہیں ہوتے, کندھے سخت ہوتے ہیں, لیکن یہ جب بہت بہادر انسان ہوتا ہے تب اس کے بازو موٹے ہوتے ہیں لیکن کندھے نرم ہوتے ہیں. مولا علی کی تلوار کتنی تھی, اللہ اکبر, جسے ذوالفقار کہتے ہیں, یہ 2 دھاری تلوار تھی. آج بھی صرف ذوالفقار کا نام لے لو ناصبی اور خارجی کٹنے لگتے ہیں, ان کے دل اندر سے کٹنے لگتے ہیں. یعنی تلوار علی کی آج بھی کیسی شہرت ہے کہ جب چلتی تھی تو اس وقت تو گلے کاٹتی تھی, اب نام لیا جاتا تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں ناصبیت اور خارجیت کے. یہ علی کی تلوار کی شان ہے. تلواریں اب بھی ختم ہو گئی ہے لیکن تلوار علی کی دھوم آج بھی دنیا میں ہے, اور وہ تلوار رسول اللہ نے دی تھی, اس کا نام ذوالفقار تھا. وہ 2 دھاری تلوار تھی, اور مولا مشکل کشا جب چلاتے تھے تو جب تک خون کی دھاریں وہ تلوار کی دھار سے نہ ملتی تھی, نیام کے اندر نہیں آتی تھی. مولا مشکل کشا اس بہادر کا نام ہے. میں نے میلاد علی پڑھ دی ہے, لیکن چونکہ آپ کے جشن کا نام جشن ولادت فاتح خیبر ہے تو بس خیبر پڑھ کے اپنی بات پوری کر رہا ہوں, اور مخدوم صاحب کو سبق سنا کر اب چھٹی لینا چاہتا ہوں, اجازت چاہتا ہوں, اس اعتبار سے کہ آج کی محفل میں مخدوم آپ کو سلام, آپ کے دادا کو سلام, آپ کی دادی کو سلام, آپ کے اجداد کو سلام. ہم آئے آپ کی خانقاہ میں سبق سنائے, اب آپ مہر لگا کر کے ہمیں مستند کر دیجئے اور ہمیں جانے کی اجازت دیجئے. مخدومی فیضان لے کر ہم بھی چلیں. توجہ کرنا, آج مسلمان جوان شراب پی رہا ہے, آج مسلمان جوان گٹکا کھا رہا ہے, آج مسلمان جوان زنا کے اڈوں پہ جا رہا ہے, آج مسلمان جوان لڑکیوں کے چکر میں پھنسا ہے. اگر جوانوں کو اس سے بچانا ہے, بہادری پیدا کرو. گٹکا کھانا بزدلوں کا کام ہے, شراب پینا بزدلوں کا کام ہے, زنا کے اڈوں پہ جانا بزدلوں کا کام ہے, عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنا بزدلوں کا کام ہے. جو بہادر ہوتے ہیں وہ اتنے گندے کام نہیں کرتے. جو بہادر ہوتے ہیں ان کی تو شان یہ ہوتی ہے, وہ چلتے ہیں تو ان کے چلنے پہ لوگوں کو دین نصیب ہوتا ہے, وہ بیٹھتے ہیں تو ان کے بیٹھنے پر وہ نور بکھیر دیا کرتے ہیں. سنیوں, اے سنی ماں اور اے سنی باپ بننے والوں, اگر تم اپنے بچوں کو بہادر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو سیرت علی پڑھاؤ, اس لیے کہ گائیکار کو سن کر آدمی سنگیت والا بنتا ہے, ڈھول پیٹنے والوں کو دیکھ کر وہ ڈھول پیٹتا ہے, شراب پینے والوں کو پڑھ کے وہ شرابی بنتا ہے, جوا کھیلنے والوں کو دیکھ کے وہ جواری بنتا ہے. لیکن جب علی جیسے بہادر کو پڑھے گا تو یاد رکھنا ہماری نسلوں میں بھی بہادری پیدا ہوگی. ہمارے یہاں صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر اس وقت تک پیدا ہوتے تھے جب تک مائیں علی علی کہہ کر کے دودھ پلایا کرتی تھی. ہمارے یہاں سبو سلطان جیسا بہادر اس وقت پیدا ہوتا تھا جب مائیں درود پڑھتے ہوئے دودھ پلایا کرتی تھی. جب سے ماں نے ذکر علی بند کیا, درود پڑھنا بند کیا, ذکر صحابہ اہل بیت بند کیا, اب چور پیدا ہو رہے, اچکے پیدا ہو رہے, لٹیرے پیدا ہو رہے. بہادری, میرے مولا کی بہادری, کیسا بہادر تھا علی. فاتح خیبر, فاتح بدر و حنین, جسے دنیا علی کہتی. خندق میں ایک ہی مارا گیا اور ایک ہی نے مارا, پورے خندق میں کوئی نہیں مرا, ایک مرا, ایک نے مارا. جو مرا اس کو ابن عبد الود کہتے ہیں, جس نے مارا اس کو علی کہتے ہیں. بدر میں دیکھیے, میرا انداز سخن کسی سنی کے لیے نہیں ہے, میں وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ کبھی کبھی کچھ سنی بھائی اپنے اوپر لے لیتے. اللہ کی قسم میں کسی سنی کو نہیں کہہ رہا, میں صرف سنیت کی بات کر رہا ہوں, غور سے سننا. کچھ لوگ اپنے اوپر زبردستی بات دیتے ہیں, میں سنی کو نہیں. سنی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں اور حرام سمجھتا ہوں. اب اتنی بات مخدوم صاحب کی خانقاہ میں اس سے زیادہ کیا وضاحت کروں, لیکن سنیے, غور سے سنیے, توجہ غور کیجیے. ہماری قوم میں بہادر پیدا ہونا اس لیے بند ہو گئے کہ ہم نے علی کا ذکر کرنا کم کر دیا یا بند کر دیا.
اب ذکر علی سے کس نے روکا تم کے بتاؤں؟ بدر میں 70 مرے تھے. سن لیں, عرض کروں نا, کر سکتا ہوں نا, ٹھنڈی بہت ہے مجھے معلوم ہے, لیکن حیدر کرار کا ذکر آیا اور 4 سال کے بعد آیا ہوں تو تھوڑا سنی لیجیے. سنا دوں نا, سن لیں گے نا. بدر میں 70 مارے گئے, سب سے زیادہ مارا مولا علی, بلکہ بدر کی اوپننگ جس نے کی ہے اپنی زبان میں, بدر میں اوپننگ جس نے کی ہے وہ علی ہے. اس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں, سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں. ذوق سلامت ہے آپ کا, اس لیے کہ ذوق سلامت ہو تو ہی ذکر علی کروں گا. ذوق گیا میں بھی گیا, کیونکہ میں بد ذوق لوگوں کے سامنے اتنے اعلیٰ ہستی کا ذکر نہیں کر سکتا. ذوق سلامت ہے. بدر میں 70 گنڈے مرے, سب سے زیادہ مارنے والا میرا مولا علی. سن لیں, پہلے آدمی کو جس نے مارا وہ علی تھا, کیونکہ بدر میں 3 آئے تھے. پہلے نمبر پہ ادھر سے مکے والوں کی طرف سے عتبہ, شیبہ, ولید, تینوں نام ہے, دیکھ لیجئے گا. 3 آئے تھے بدر. پہلی جنگ میں پہلے 3 آ کے بڑے کھڑے ہوئے بہادری سے, بولے ہمارا مقابل بھیجو. تو غلام تھے آزاد کردہ, انہوں نے کہا جذبات میں کہا حضور ہم جائیں گے. انہوں نے کہا ہم تم سے نہیں لڑیں گے, تم جاؤ, ہمارے ٹکر کا بھیجو. اس لیے کہ ہم اپنے ٹکر کے آدمی سے لڑنا چاہتے ہیں. تو چونکہ ان کو بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم بہادر ہیں, عتبہ, شیبہ اور ولید پدی کا شوربہ آئے تھے علی سے لڑنے. کھڑے, میرے مقابلے کا بھیجو. میرے نبی نے پورے لشکر پہ نظر ڈالی, کہا ان کا منہ ایسے بند کروں کہ یہ بول نہ سکے. حضور نے نظر ڈال کے فرمایا علی. پہلی جنگ میں پہلا اوپننگ کرنے کے لیے جو جا رہا ہے وہ علی ہے. پہلی جنگ حضور نے جس کو بھیجا, کیونکہ جانتے تھے کہ کوئی اور جائے گا تو پھر یہ بک بک کریں گے, ان کو بہانہ ملے گا. دیکھو ہم لوگ علی مرتضیٰ کو ولیوں کا سردار, داماد پیمبر, حسنین کا بابا, زہرا کا شوہر, خاتم سب ماننے کے بعد بھی ہمارا عقیدہ وہی ہے, افضل البشر بعد الانبیاء. فضائل اور ہیں, فضیلت افضلیت اور ہے. یہ ہمارے بزرگ سمجھا چکے. میں بار بار اب اس کی وضاحت نہیں کرتا, لیکن آپ کے ذہن میں اتنا رہنا چاہیے. دیکھیں ہم لوگ اس لیے بیچ بیچ میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں بائیں والے آپ کو یہ بتا کر کے گمراہ کریں کہ دیکھو آپ کے علماء بھی تو یہ کہتے. تو ہمارے علماء نے یہ کہا کہ فضائل بہت ہیں, لیکن افضلیت اسی کے لیے حضور نے کر دی جسے رسول اللہ نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا. اتنا یاد رکھنا, اس کو مت بھولنا. جس کو بستر دیا وہ بستر کا حقدار تھا, جس کو مصلی دیا وہ مصلی کا حقدار تھا. جس کے کندھے پہ شب ہجرت بیٹھ گئے وہ بٹھانے کا حقدار تھا, اور فتح مکہ کے دن جس کو کندھوں پہ کھڑا کیا وہ کندھوں پہ اٹھانے کا حقدار تھا. توجہ کرنا, یہ نسبتیں دیکھیں. صدیق کو ہجرت کی رات لے گئے, ہمارا امام. مولا کو بستر پہ لٹایا, ہمارا امام. ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھے, ہمارا امام. اور مولا علی کو کندھوں پہ اٹھا لیا, ہمارا امام. دونوں نسبتیں. ہم تو نبی کی نسبت دیکھتے, لیکن غور کیجئے, پہلی جنگ میں پہلے جس کو بھیجا علی مرتضیٰ. دوسرے نمبر پہ جس کو بھیجا اینا حمزہ جاؤ تم جاؤ. اور اس تیسرے نمبر پہ جس کو بھیجا چچا زاد بھائی حضرت حارث ابن حضرت عبیدہ بن حارث ابن ابو سفیان. حضور کے چچا تھے حضرت ابو سفیان, سگے چچا. ان کے بیٹے تھے حارث کے بیٹے ابو عبیدہ یا عبیدہ, ان کو بھیجا. تینوں اپنے گھر والوں کو بھیجا. توجہ, ایک بات خاص, لڑنے کے لیے پہلے گھر والوں کو بھیج رہے ہیں اور صدقہ گھر والوں پر ہی حرام کر رہے ہیں. یعنی جان دینا ہے تو ہم آگے آئیں گے, صدقہ کھلانا ہے تو امت کے غریبوں کو کھلائیں. یہ غیرت مصطفیٰ جان رحمت, مصطفیٰ جان رحمت کی غیرت ہے. اس لیے کہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ آدمی اتنی محنت کیوں کر رہا ہے, کہیں مالدار بننے کے لیے تو نہیں کر رہا ہے. تو کہا محنت اس لیے ہو رہی ہے کہ رب راضی ہو جائے, اور صدقہ اس لیے کہ تمہارا پیٹ بھر جائے, امت کے غریبوں تمہارا پیٹ بھر جائے. توجہ, پہلی جنگ میں بھی اب سن لیں,
اگر سننے بیٹھے تو سن لیں، ہمیں تو سردی نہیں لگ رہی کیونکہ ذکر علی آ گیا ہے. دیکھ رہے؟ ہاں توجہ فرمائیں. پہلی جنگ میں بھی گھر والوں کو بھیجا. توجہ. دوسری جنگ کی سب سے بڑی شہادت گھر والے کی ہوئی. امیر حمزہ کلیجہ چبایا. ٹھیک. آخری جنگ جو ہوگی اس میں بھی گھر والے کو بھیجا. وہ کون ہے گھر والا؟ اسی کو دنیا امام محمد مہدی کے نام سے جانے گی. پہلی جنگ میں بھی علی ہے، آخری جنگ میں بھی اولاد علی ہے. بدر علی، کربلا علی، دجال کے ساتھ جنگ. جتنوں کو مارا سب سے زیادہ مولا علی نے، بدر میں، خندق میں، خیبر میں. تو دشمنان اسلام نے سوچا ہر جگہ علی علی. اچھا ایک بات اور کہوں، ابھی میں کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ بدر میں مولا علی نے مارا، تو کوئی سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے جو چیک کیا کہ کس نے مارا؟ تو جنگ تھی نا، کیسے ہوا؟ تو ہمارے علماء نے بتایا بہت آسان تھا. علی نے کس کو مارا، کس نے علی کے علاوہ مارا. مولا بار بار علی علی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تقریر ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے نام کی، ورنہ ادب سے نام لینا چاہیے. مولا علی نے کتنے مارے، دوسروں نے کتنے مارے، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ تو نہیں لگا تھا. پھر کیسے پتا چلا؟ دوسرے بزرگ لوگ مارتے تھے، کہیں بھی مارتے، گردن کاٹ دی، ادھر کاٹ دیا، ادھر کاٹ دیا، مقصد تھا جہنم میں پہنچانا، پہنچا دیا. لیکن مولا علی کا اپنا ذوق تھا. جب مارتے بھی تھے تو ادھر ادھر نہیں مارتے تھے، جس کے ٹکڑے کرتے تھے برابر برابر کرتے تھے. تو میت دیکھنے والا کہتا تھا، میت دیکھنے والا کہتا تھا کہ جس کے برابر برابر ٹکڑے ہیں اس کو کسی اور نے نہیں مارا، اس کو فاتح خیبر علی کے مرتضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دشمنان اسلام نے سوچا علی کے ذکر سے بہادری پھیل رہی ہے، ذکر علی بند کروا دو. تو ذکر علی بند کرنے کے لیے سازشیں چلی. حکومتوں نے بہت زور دیا مسلمانوں میں بہادر پیدا نہ ہو، ذکر علی بند کراؤ. آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ کسی کی سازش نہیں، یہ حکومتوں کی سازش کہ مسلمانوں میں بہادر پیدا. اور کہیں نہ کہیں تم اس کا شکار ہو گئے. تم ڈرنے لگے کہ یار مولا علی کا ذکر کریں گے پتہ نہیں کیا ہوگا. کیا ہوگا بھائی؟ آقا نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، بس اتنا کرو. میرا مشورہ اتنا کرو، ذکر مولا علی کرو، صحابہ کے احترام کے ساتھ، صحابہ کی تعظیم کے ساتھ کرو، صحابہ کرام کے ذکر کے ساتھ کرو، صحابہ کی تعظیم کے ساتھ. کیونکہ رافضیت اہل بیت کی محبت کا نام نہیں ہے، رافضیت صحابہ کی دشمنی کا نام ہے. تو جب میں آخری میں بات کہنے چلا تھا اس سے پہلے ایک بات پڑھ دوں. اللہ کے رسول علیہ السلام اکیلے میں ہیں، یہی حدیث پڑھ رہا تھا، بیچ میں باتیں آ گئی. اکیلے میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا گھر ہے. تو صدیقہ اچانک اس کمرے میں داخل ہوتی ہے جس میں مولا علی اور رسول اللہ اکیلے تھے. تو اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ علی کو لپٹا لپٹا کر حضور ان کا منہ چومتے ہیں. حضور علی کو چوم رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، قرآن چومنے والے قیامت تک چومیں گے. علی تمہارے مقدر پہ قربان میرے مولا، صاحب قرآن تمہیں چوم رہے ہیں. اللہ اکبر. حجر اسود جس کے لبوں کو چومتا ہے وہ لب تمہیں چوم رہے ہیں. اب اور راویہ کون ہے؟ ام المومنین کا منہ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، اور چوم چوم کر اپنے قریب لگا کر سینے لگا کے کہتے ہیں اللہ اس یگانہ شہید پر میرا باپ قربان، اس یگانہ شہید پر میرا باپ قربان، اس یگانہ شہید پر میرا باپ قربان. نبی اپنا بابا عبداللہ جس پہ قربان کرے اس کو علی کہتے ہیں. اتنی محبت تھی. آقا فرماتے ہیں کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو جسم کو سر سے ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا سب الگ الگ شاخوں سے ہیں اور میں اور علی ایک ہی شاخ کی دو ٹہنیوں کا نام ہے. یہ مولا علی کی شان سنیو. تو میں بات کرنے لگا تھا خیبر کی، اس لیے کہ میلاد فاتح خیبر آپ نے منائی ہے.